اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے والے دیکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اولاد کی موت پر صبر کرنے کا ثواب اور آخرت کا فائدہ۔ تو ایسی بہت سے ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے اور ان کو صبر کرنا نہیں آتا، تو وہ بہت مشکل سے صبر کرتے ہیں۔ تو چلے آج اس میں پڑھتے ہیں کہ اسلام میں جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے اور ان کو کس طرح صبر کرنا چاہیے اور اس کی آخرت کے فائدے کیا ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی باتیں مردوں نے خوب حاصل کر لی اور ہم محروم جا رہی ہیں، اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے مقرر فرما دیں جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معلومات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہم کو بتا دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا فلاں دن تم فلاں جگہ جمع ہو جانا۔ چنانچہ مقررہ دن اور جگہ صحابی عورتیں جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم میں سے بہت کچھ بتایا، پھر فرمایا کہ تم میں جو عورت اپنی زندگی میں 3 بچے پہلے سے آخرت میں بھیج دے گی، یعنی 3 بچوں کی موت پر صبر کرے گی، یہ تو بچوں کا پہلے سے چلے جانا اس عورت کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گا۔ ان میں سے ایک عورت نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 ہی بچوں کو آگے بھیجا ہو، یعنی کسی عورت کے 2 ہی بچے فوت ہوئے ہوں اور ان پر صبر کرنے کا موقع ملا، تیسرے کی موت نوبت ہی نہ آئی ہو، تو کیا وہ 2 بچوں پر صبر کرنے کا بھی یہی مرتبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے یہی سوال پھر دہرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 لڑکے بھیج دینے کا بھی یہی مرتبہ ہے اور 2 لڑکے بھیج دینے کا بھی یہی مرتبہ ہے، 2 لڑکے بھیج دینے کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عورتوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پہلے عورتیں جمع ہو گئی تب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ عورتوں کی مجلس میں وعظ میں جب کوئی بات بیان کرنے جائے تو اس کے لیے سنت طریقہ معلوم ہو گیا کہ جب عورتیں جمع ہو جائیں تب پہنچے۔ اس میں پردے کا زیادہ اہتمام ہے کیونکہ وعظ کی نظر آنے والوں پر نہ پڑے گی۔ اس حدیث میں 3 بچوں اور 2 بچوں پر صبر کرنے کا مرتبہ بتایا ہے۔ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ 1 بچے پر بھی صبر کرنا بھی دوزخ سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے 3 بچے اپنے آگے بھیج دیے جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو یہ بچے اس کے لیے دوزخ سے حفاظت کرنے کے لیے مضبوط قلعہ بن جائیں گے۔ حضرت ابو ذر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی وہی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، میں نے تو 2 ہی بچے آگے بھیجے۔ آپ نے فرمایا 2 بچے بھیجنے کا بھی یہی درجہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، جن کا لقب سید القراء ہے، میں نے تو 1 ہی بچہ آگے بھیجا۔ آپ نے فرمایا 1 بچہ بھیجنے کا بھی یہی درجہ ہے۔ آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کی زندگی میں ان سے پہلے مر گیا۔ ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک گرا ہوا حمل بھی ناف کے ذریعے اپنی ماں کو کھینچ کر جنت میں پہنچا دے گا، بشرطے کہ اس کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھی۔ بچوں کی محبت فطری امر ہے، ماں باپ کے بچے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، خصوصاً ماں کی ممتا تو مشہور ہی ہے۔ بچے کی ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اگر بچہ مر جائے تو ماں کا برا حال بن جاتا ہے، اس کے دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے، اس وقت ساری خوشیاں مٹ جاتی ہیں، اسی لیے ماں باپ کے صبر کرنے کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں کے پیارے کو اٹھا لوں اور وہ اس پر صبر کرے، یقین کرے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ابو بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کو قبض کر لیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، ہاں ہم نے ایسا کیا۔ پھر فرماتے ہیں، کیا تم نے اس کے دل کا پھول لے لیا؟ وہ عرض کرتے، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ
میرے بندے نے کیا کہا، وہ آج کرتے الحمدللہ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ حضرت قرۃ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے بھی ایسی محبت کرے جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا۔ پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا بچہ ساتھ نہیں ہے، لوگوں سے پوچھا ان کا بچہ کا کیا ہوا؟ عرض کیا وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا بچہ تم کو جنت اور ہر دروازے پر انتظار کرتا ہوا ملے؟ مطلب یہ کہ تم نے جو صبر کیا اس کا بدلہ اس طرح ملے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو گے بچے کو استقبال کے لیے موجود پاؤ گے۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ بات اسی شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا تم سب کے لیے ہے۔ حدورہ بچہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے کے لیے جھگڑا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ادھورا گرا ہوا بچہ بھی اپنے ماں باپ سے اپنے رب سے جھگڑا کرے گا جب اس کے والدین دوزخ میں داخل کر دیے گئے ہوں گے۔ اس بچے سے کہا جائے گا کہ ادھورے بچے، جب تم جو اپنے رب سے جھگڑ رہا ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، لہذا وہ اپنے ناف کے ذریعے کھینچا ہوا ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کسی عزیز کی موت پر صبر کر لینا، اللہ سے ثواب کی امید کر لینا تو بڑے مرتبہ والا کام ہے، لیکن کسی مصیبت زدہ کو تسلی دینا بھی بہت بڑے مرتبہ کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ایسی عورت کو تسلی دی جس کا بچہ گم ہو گیا یا مر گیا تو اس کو جنت میں چادریں پہنائی جائیں گی، یعنی جنت میں داخل کا ہوگا، یہ شخص وہاں کے لباس میں متمتع ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث کا ترجمہ لکھا گیا ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیاوی تکلیف اور مصائب و امراض آلام سب نعمتیں ہیں، اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا بچے کی موت پر رنج کرنا اور صبر کرنا اور اس کے بدلے میں اس کے فوائد۔ تو بہت مشکل ہے، اللہ پاک ایسے والدین کو صبر دے جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کے بدلے اللہ پاک ہمارے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے ہمیں انعامات بھی دیتا ہے۔ تو یہ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے ایسے ہر مشکلات کے ذریعے کون سے فائدے ہیں اور کون سے اس کے بینیفٹ اور دنیا میں کس طرح صبر کرنا ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ پاک یہ ہمیں عمل کرنے میں سمجھنے میں بھی اس کی آسانی پہ دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جن عورتوں کے ہاں جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو لازمی تسلی دینا چاہیے، اور یہ بھی اس میں بیان ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو جب وہ دکھ میں ہو تو اس کو تسلی دینا یعنی کہ جنت کے لباس پہنانے کے برابر ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور کسی بھی غمزدہ کے ساتھ اس کا غم بانٹنا چاہیے، اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے، اور اس کے جتنا ہو سکے اور اسے قرآن حدیث کے متعلق بھی بتانا چاہیے تاکہ اس کو صبر آ سکے۔ تو یہی ویڈیو میں آج تھا، تو اس میں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ سننے میں ہمیں سمجھ آئے اور دین میں پڑھنے میں ہمارے آسانی ہو، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ پاک ہمیں سننے اور پڑھنے میں ہماری کوتاہی ہماری کمی معاف کرے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں، اور اگر آپ کو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔